بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کی آمد۔ امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب حسینی قافلہ کوہ ذی حشم سے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو ہر بن یزید تیمی جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور آدمی پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اذان پڑھی گئی تو امام علی مقام نے حمد و ثنا کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں بارگاہ خداوند اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میری طرف نہیں آ گئے۔ آپ ہماری طرف آئیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالی ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، تو پھر میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں یہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کی اور نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں طرف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق پر پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پاؤ گے۔ جو تم پر ظلم و تشدد کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اہل بیت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں جانتے پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہوگی جو کہ تمہارے خطوط سے ظاہر ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور نے کہا کہ با خدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس پر آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹا دیا۔ اور نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ ملیں ہم آپ کے ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ ابن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں سوار ہو گئیں اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین نے حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن میں ہر حال میں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عزت و احترام سے لوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں، اور اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی بات بہتر لگی۔ آپ نے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور
غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لی، اور حر بن یزید آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے جب آپ نینوا کے میدان پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آئے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دکھایا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین پر سختی کرو، بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو نہ پانی ہو انہیں کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک سے الگ نہ ہو جب تک کہ تمہارے پاس یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا سے یہ امیر بن زیاد کا خط، جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں کوئی بستی ہو نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا ہم نینوا، غازی اور شیفتہ میں اتریں گے۔ حر نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص قاصد کو مجھ پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ زمین کربلا پر ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے ساتھیوں نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ بس یہاں اتر جائیں، فرات یہاں سے دور نہیں۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ نے گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا جو مقام کرب و بلا ہے یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور یہیں ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ جمعرات کے دن امام علی مقام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سمیت یہی خیمہ زن ہو گئے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قتل کر دے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا، فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی تو میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام حسین کے والد محترم حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ ان حسین اور ان کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ اس کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے، چونکہ میدان کربلا اور امام حسین کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام نے اس مقام کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین کے پیچھے ہی ادا کی تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے بطور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم اور سفاک مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا نہیں رکھی یا ابن زیاد کے حکم عدولی کی کرنے کی کوشش کی تو یہ بات
بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہیں رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ جزاک اللہ خیر۔